نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس تنویر حضرت شاہ لاسانی حضرت قبلہ پیر سید مدثر حسین جماعتی دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ہم سب کی سعادتوں کی معراج ہے، خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمیں اس مقدس اور مبارک محفل میں حاضری کا موقع میسر آیا۔ میں دل کی گہرائی سے جہاں حضرت صاحب سجادہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا، ساتھ ہی خطیب اہل سنت مولانا خورشید احمد صاحب خورشیدی کا بھی کہ انہوں نے کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کیا، اور میں آپ کے سامنے اس خوبصورت محفل میں حاضر ہوں۔ حضرات مکرم، ہم اہل سنت ہیں، ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کو اور صوفیاء کو مانتے ہیں۔ ہم سب کی عظمت کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں، کسی پر اعتراض نہیں کرتے، باتیں نہیں بناتے، کیچڑ نہیں اچھالتے، کیڑے نہیں نکالتے، بلکہ سب کے سامنے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہمارا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے، اور ہمیں بزرگوں نے یہی سکھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ الزامات بھی لگتے رہے، اعتراضات بھی ہوتے رہے، اور یہ بھی عجیب مسئلہ ہے کہ وہی اعتراض جن کے جواب سینکڑوں نہیں ہزاروں بار دیے جا چکے، وہی اعتراض لے کے لوگ پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں، لوگ لاجواب ہو کے چلے جاتے ہیں، اگلی دفعہ آتے ہیں پھر وہی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہو تو پھر کتنی دلیلیں دے دی جائیں، بات نہیں بنتی۔ آخر لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا نا، سورج کو الٹے پاؤں پھرتے ہوئے دیکھا تھا نا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا نا، اور جانوروں کو سجدریز ہوتے بھی دیکھا تھا، اور اسی طرح بادلوں کو آقا کریم کی انگوش مبارک کی حرکت کے ساتھ پھٹتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور پانی کو میرے آقا کریم کی مقدس انگلیوں سے جاری ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہ تمام معجزے انہوں نے دیکھے تھے، لیکن جب دلوں پر مہریں لگی ہوں تو معجزوں سے بھی ایمان اور ایقان کے راستے نہیں کھلتے۔ حضرات مکرم، یہ حدیث جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا اشارتاً کہ ابو جہل حاضر ہے بارگاہ رسالت میں اور پوچھتا ہے کہ بتائیے اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتائیے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اگر میں نے بتا دیا تیری مٹھی میں کیا ہے تو پھر بھی بہانے بنائے گا۔ جی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کسی نے بتا دیا ہوگا، یہ لگ گیا تو تیر ورنے تکے والی بات ہے، بس آپ کا اندازہ تھا جو اتفاق سے صحیح ہو گیا۔ اگر میں نے بتا دیا تیری مٹھی میں کیا ہے تجھے پھر بھی بہانہ سازی کا موقع مل جائے گا، لیکن جو کچھ تیری مٹھی میں ہے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، پھر پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے نا۔ حضرات مکرم، اس میں یہ بات ذرا قابل غور ہے، توجہ کیجئے کہ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل کوئی معمولی شخص نہیں ہے، عرب کے سرداروں میں اس کا بڑا نام ہے،
اس کا شملہ بڑا اونچا ہے اور لوگوں میں بڑا ممتاز مقام رکھتا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ جیتا جاگتا ابو جہل، اس کی مٹھی میں کلمہ پڑھتے ہیں پتھر، لیکن ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اس کی طرف سے بخشی ہوئی توفیق کی بات ہے نا، جس کو توفیق ملے گی وہی کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا اعجاز کہیے کہ پتھروں کو زبان مل رہی ہے۔ یہ ایک منظر اور بھی ہے احادیث کی روشنی میں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی کا ایک تنا ہے جس کو میرے آقا کریم کبھی ممبر کے طور پر، کبھی آرام کے لیے ٹیک لگانے کے طور پر استعمال فرما لیتے ہیں۔ صحابہ کرام سوچتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، آقائے دو جہاں ہیں، باقاعدہ ممبر ہونا چاہیے۔ وہ ممبر بنا کے وہ کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی کا جو تنا ہے اسے اٹھا کے مسجد نبوی کے کونے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم جب مسجد میں جلوہ فگن ہوتے ہیں تو یکدم رونے دھونے کی آہو فغاں کی، نالہ و فریاد کی آواز آنے لگتی ہے، اور آواز بھی اتنی دردناک کہ صحابی کہتے ہیں کہ لگتا تھا ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے، ہم اس کے رنج و الم کی تاب نہ لا سکیں گے۔ اب وہ رونے کی آواز تو سنائی دیتی ہے، رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ اب جب اس آواز کو چیز کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا تعاقب کرتے ہیں، تو پہنچتے ہیں مسجد کے اس کونے میں جہاں پر وہ لکڑی کا سوکھا ہوا تنا موجود ہے۔ جب یقین ہوتا ہے یہ آواز اسی سے آ رہی ہے تو میرے آقا کریم اس تنے کو اٹھواتے ہیں۔ اب ہماری زبان میں اس کیفیت کے اظہار کے لیے الفاظ تو نہیں ہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے آقا کریم گویا اس کی دل جوئی فرماتے ہیں، اشک شوئی فرماتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ سسکیاں تھمتی ہیں، وہ ہچکیاں رکتی ہیں، رونا دھونا ختم ہوتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ کھجور کی لکڑی کا سوکھا ہوا تنا میرے آقا کریم کا قرب ملا تو اسے زندگی مل گئی۔ رونا دھونا زندگی کی علامت ہے۔ اچھا، رونا دھونا تو علامت ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے سمجھنے کی۔ وہ روتا دھوتا تو ہے، لیکن پہلے نہیں رو رہا تھا۔ میرے آقا کریم جب مسجد نبوی میں جلوہ فگن ہوئے، پھر اس کے رونے کی آواز آئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کو یہ شعور بھی مل گیا کہ آنسو تبھی بہانے چاہیے جب آنسو پوچھنے والا آ جائے۔ حضرات مکرم، جو اللہ کے ولیوں کی شان ہے ہم تو خیر مانتے ہیں، ہم اعتراض کرنے والے نہیں، لیکن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں جہاں معترضین سے کچھ ذرا گفت و شنید رہی۔ اتفاق سے میں ٹرین پر سفر کر رہا تھا، سندھ کے ایک اسٹیشن سے سوار ہوا۔ اس وقت تو سوار کرانے والے جو رخصت کرنے والے تھے ان کے ہجوم میں کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن جب ٹرین چل پڑی اور وہ مجمع چھٹ گیا اور میں کمپارٹمنٹ میں بیٹھا تو آس پاس دیکھا تو آس پاس جو لوگ تھے ان کے چہرے چغلی کھا رہے تھے کہ ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال میں نے صبر شکر کیا کہ اب کیا کریں، صبر تو کرنا ہی ہے۔ ان میں سے کوئی صاحب مجھے جانتے تھے، کہنے لگے کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، یہ سوال ہی بے تکا ہے کہ قرآن پر ایمان ہے یا نہیں۔ جو قرآن پر ایمان نہ رکھتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے دراصل میں نے اس لیے پوچھا کہ قرآن تو بار بار اعلان کرتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن آپ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یا مشکل کشا، یا خواجہ، یا داتا، یا دستگیر، یہ پکارے بغیر آپ کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، آپ کی محفل نہیں سجتی۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا پوچھ لوں آپ سے، پتہ نہیں آپ کا قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ ذرا یہ بتائیے کہ شیطان آپ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ اب انہوں نے وہی میرا والا جواب دیا، کاظمی صاحب یہ کیا سوال کیا، میں مسلمان ہوں اور قرآن نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن، تو میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا تو اگر وہ دشمن ہے تو یہ بتائیے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتا نقصان تو اللہ نے قرآن میں اس سے بچنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ بھئی دشمن ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو، دشمن ہو بے بس ہو لاچار ہو،
تو پھر اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو موقع ہے اگلے پچھلے بدلے چکانے کا، پھر تو آستینیں چڑھائیے اور پل پڑیے۔ لیکن اگر قرآن میں رب کائنات ہمیں بتاتا ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تمہیں اس سے بچنا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ نقصان پہنچانے کی طاقت اس کو کس نے دی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے دی ہے۔ کسی کو کوئی طاقت کہیں سے نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ سے نہ ملے۔ جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ ان کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے سوا باقی تمام فرشتے سجدہ ریز ہوئے۔ رب کائنات رحمان و رحیم ہے نا، اس نے اپنی رحمت سے ابلیس کو بھی محروم نہیں کیا۔ ممکن ہے یہ بات ذرا آپ کو سننے میں عجیب لگے، ابلیس پر رحمت، میں عرض کروں گا ذرا غور کیجئے، نافرمانی کر چکا ہے، حکم دولی کر چکا ہے، رب کا حکم ماننے سے انکار کر چکا ہے، لیکن رب کائنات نے اس کو فوراً سزا نہیں سنائی، بلکہ یوں کہیے کہ کائنات کی پہلی عدالت لگ رہی ہے، اور عدل و انصاف کی دنیا کا پہلا اصول مرتب ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، ہمیں بتایا اور جتایا کہ اے لوگو، اگر ملزم کی حیثیت میں ابلیس سامنے ہو اور مسند انصاف پر خود رب کائنات ہو جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، جو ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، جو بولتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تو رب انصاف کرنے والا ہو اور ملزم کی حیثیت سے ابلیس ہو، تو تب بھی سزا نہیں سنائی جاتی جب تک کہ ملزم کو صفائی کا موقع نہ دیا جائے۔ رب کائنات نے اسے موقع دیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب تجھے سجدہ کرنے کا حکم میں نے دے دیا تھا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہاں رحم کا انداز بھی دیکھیے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ آج کل ٹی وی پر ایک پروگرام چلتا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی، اس میں وہ سوالوں کے جواب اگر دے دیے جائیں تو بڑی بھاری رقوم جو ہیں آدمی کو مل جاتی ہیں، اور اس میں یہ بھی سہولت ہے کہ اگر کہیں آدمی اٹک جائے، فیصلہ کرنا مشکل ہو تو کسی دوست سے پوچھ بھی سکتا ہے، کچھ اس کو رہنمائی بھی مل سکتی ہے۔ رب کائنات نے ابلیس کو فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے تجھ سے پوچھا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو یہ مت خیال کرنا کہ جی میں تو بڑا عابد ہوں، زاہد ہوں، زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ آدم، یہ اس کی تو اب تخلیق ہوئی ہے، اس نے تو ابھی تجھے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میں اتنا عابد و زاہد ہو کر ایسے کو سجدہ کیوں کروں جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا؟ اے ابلیس، یہ خیال بھی مت کرنا کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں تو فرشتوں کا پروفیسر ہوں، میں ڈگری ہولڈر ہوں، اور یہ آدم کے تو علم کا کچھ پتہ نہیں ابھی، تو میں اتنا پڑھا لکھا ہو کر میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ خیال بھی مت کرنا کہ میرا خمیر تو آگ سے اٹھا ہے، میں ناری ہوں، اور یہ خاکی ہے، میں اعلیٰ چیز سے بنا، یہ ادنا چیز سے بنا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اے ابلیس، یہ سب بات نہ کرنا، کیونکہ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے، پہلے ہم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو کیا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا مسجد اقصیٰ کی عظمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ عظمت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، پھر سجدہ کرنا جائز کیوں نہیں؟ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہوتا ہو یا طلوع ہوتا ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو یا سجدہ کرنے لگے تو جو مسئلے سے واقف ہے وہ اسے روکے گا کہ نہیں؟ روکے گا۔ تو کیا اللہ کی عظمت تو اسی طرح برقرار ہے، پھر کیوں روک رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ کم از کم اللہ کو تو سجدہ کرنا ہر وقت جائز ہوتا۔ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے سوال میں اشارہ دے دیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ارے سجدہ تو میرے امر کی وجہ سے ہوتا ہے، جب میں نے حکم دے دیا تھا پھر تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ لیکن چونکہ اسے راندہ درگاہ ہونا تھا، ملعون و مردود ہونا تھا، اس نے وہی راگنی الاپ کی، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک سے بنایا، میں اعلیٰ و ادنا، اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اگر آپ غور فرمائیں تو سوال و جواب کی گنجائش ابھی بھی تھی۔
اللہ فرما سکتا تھا کہ میں اگر چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا سکتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کا پیشہ کاشتکاری ہوگا، زمین پر کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، آپ سبزیاں اگاتے ہیں، اجناس و اسمار اگاتے ہیں، پھل فروٹ اگاتے ہیں، اور یہ ڈرائی فروٹ چلغوزے بھی اسی زمین سے اگتے ہیں نا۔ یہ مٹی ادنا ہے یا نہیں ہے؟ اسی ادنا سے اعلیٰ چیزیں بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی؟ تو وہ چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات بھی فرما سکتا تھا، بھئی ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک لوہے کی ہے۔ سونے کی انگوٹھی قیمتی ہے، لیکن اگر آپ لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب لوہے کی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی۔ رب کائنات فرما سکتا تھا کہ اے ابلیس، تو نے پیکر خاکی کو تو دیکھا ہے، جسد انصری کو تو دیکھا ہے، اس مٹی کے پتلے پتلے کو تو دیکھا ہے، لیکن کیا اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا؟ اگر لوہے کی انگوٹھی وہ اس ہیرے کی وجہ سے زیادہ بیش قیمت ہو سکتی ہے، تو کیا یہ خاک کا پتلا اس حقیقت نور محمدی کی وجہ سے یہ زیادہ اعلیٰ و عرفہ نہیں ہو سکتا؟ سوال و جواب ہو سکتے تھے، یہ باتیں کہی جا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اے ابلیس، تو نے مجھے سجدہ کرنے سے انکار کیا، میں نے تجھے صفائی کا موقع دیا، لیکن اب تو کہتا ہے تو آدم سے بہتر ہے۔ ارے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی ہے۔ اس کے لیے رب کائنات کی سنت یہ ہے کہ اس کو یہی جواب ملتا ہے، تو راندہ درگاہ ہے، ملعون ہے، مردود ہے، جنت سے نکل جا۔ حضرت مکرم جب وہ ملعون و مردود ہوا تو اس نے کہا کہ مولا اگر مجھے مہلت ملے تو میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، مہلت چاہیے کتنی؟ قیامت تک کی، چل قیامت تک کی مہلت، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ تو دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے۔ دلوں میں وسوسے پیدا کرنا کوئی چھوٹی طاقت ہے؟ تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ مکر و فریب کے جال بچھا سکے، اپنے مکر کے جال میں لوگوں کو پھنسائے، ان کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے، جنت سے دور کر دے۔ تجھے یہ طاقت دیتا ہوں کہ تو انسان کے جسم میں خون کی طرح، لہو کی طرح گردش کرے۔ کوئی معمولی طاقت ہے؟ اللہ نے فرمایا تجھے اتنی طاقت دیتا ہوں، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ حضرات مکرم، اب یہاں پر ایک سوال ہے، ابلیس اللہ کا دوست ہے کیا؟ نہیں بھئی، ظاہر ہے اللہ کے دوست تو ولی ہوتے ہیں نا۔ میرا خیال ہے کوئی بھی ابلیس کو ولی اللہ تو نہیں مانتا۔ وہ تو راندہ درگاہ ہے، ملعون ہے، مردود ہے، سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، اس کو تو دشمن کہہ سکتے ہیں، اللہ کا دوست تو نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہاں پر ان علماء کی، ان بزرگوں کی، ان روشن چہروں کی موجودگی میں صرف ایک جملہ بول رہا ہوں، اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ یہ ایک جملہ اگر آپ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، تو 20 کتابوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ صرف اتنا سوچ لیجئے کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ حضرات مکرم، یہ اللہ نے اپنے دوستوں کو جو طاقت دی ہے، طاقت دینے والا وہی ہے، وہ نہ دے تو کسی کو کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ اور یہ تمام چیزیں قرآن میں، حدیث میں، اور تمام لوگوں کے تجربوں اور مشاہدوں میں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ عظیم الشان مجمع ہے، ان میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بزرگوں کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا، ہم لوگوں نے کرامت کو ولایت کا معیار بنا لیا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے نزدیک اغواث، اقطاب، ابدال کا مرتبہ زیادہ ہے یا صحابہ کرام کا؟ ظاہر ہے غیر صحابی کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اب سوچئے، یہاں پر اہل علم تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں اگر ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں کہ حضرت کرم فرمائیں، ذرا کتابیں کھنگالیں، اور ذرا اوراق الٹے کتابوں کے، اور ذرا جو صحابہ کرام ہیں، لاکھوں کی تعداد میں صحابی ہیں، ان کی ذرا کرامتیں تو اکٹھی کر کے بتائیں، کتنی کرامتیں لکھی ہیں کتابوں میں؟ مجھے یقین ہے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے آگے نہیں جا پائیں گے، حالانکہ ان کا مرتبہ اس ہمارے تصور و خیال سے بالا تر۔
ادھر ہمارے بزرگوں کا عرس ہو تو ماشاءاللہ ان کی کرامتیں بیان کریں، 2-3 دن میں ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم کو غلط بیانی کر رہے ہیں یا مبالغہ کر رہے ہیں یا ان سے جھوٹی کرامتیں منسوب کر رہے ہیں، معاذ اللہ یہ بات نہیں، بلکہ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اگر کرامت معیار ہوتا کسی کے مرتبہ کا، منصب کا، تو پھر صحابہ کرام کی کرامتیں تو ماشاءاللہ ہر ایک کی زبان پر ہوتی، لیکن ان کا تو اس طرح ذکر نہیں ہے۔ بلکہ شروع میں ابتدائی اسلام میں جو صحابہ کرام کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ بالکل ابتدا کی بات کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی تعداد گنتی کی تھی، ان میں جو مسلمان ہوئے ان میں سے وہ بھی تھے جو کافروں کے غلام ہیں، غلام کافروں کے ہیں، اور کافروں کے خداؤں کو سجدہ کرنے کے روادار نہیں۔ کافروں کو تکلیف تو ہونی تھی، انہوں نے اپنے غلاموں کو واپس اپنے خداؤں کی بارگاہ میں جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا کیا ستم نہ توڑے ہوں گے، اور کیا کیا حربے نہ آزمائے ہوں گے، اور کیا کیا طریقے اختیار نہ کیے ہوں گے۔ یارو اس کے لیے ظن و تخمین کی اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے غلاموں کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتے تھے۔ اب ذرا سوچئے، ایک انگارہ چھو جائے ہماری انگلی کو جان نکل جاتی ہے، کجا یہ کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے، اٹھنے نہیں دے رہے، سینے پہ بوجھ رکھ دیا ہے۔ یارو یہ اذیت کی، تکلیف کی وہ انتہا ہے جس سے بچنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ تمام صحابہ کرام جو اول زمانے میں مسلمان ہوئے اور جن پر یہ ظلم ہوئے، ان میں سے ایک صحابی نے بھی ان اذیتوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہار نہیں مانی، ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ جب چربی پگھل کے بہ رہی ہوتی تھی اس وقت بھی ان کی زبان سے کلمہ توحید و رسالت کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا تھا۔ حاضر ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں، آقا ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم تو سچے خدا کے ماننے والے ہیں، آپ بتائیے ہم سچے خدا کو مانتے ہیں نا؟ صحابہ کرام نے عرض کی آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم سچے مذہب کے پیروکار، پھر ہم پر یہ ظلم و ستم۔ آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بڑی جلدی ہار مان لی تم نے، تم تو میرے صحابی ہو، ورنہ اللہ کے نبیوں پر ظلم کی یہ انتہا ٹوٹی ہے کہ کافروں نے لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا ہے۔ لوہے کے کنگھوں سے انبیاء کرام کا گوشت ہڈیوں سے اتارا ہے، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، انہوں نے کار نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، گھٹنے ٹیکے نہیں ہیں، ہار مانی نہیں ہے۔ جب یہ بات آقا کریم نے فرمائی تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ اچھا صحیح پھر ہمارا تو استعفیٰ، ہم تو یہ سختیاں نہیں سہ سکتے، ہم نے تو آپ کے نام کا کلمہ پڑھا تھا یہ سوچ کے کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے سچے رسول، آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر دنیا ہماری ہوگی، اقتدار ہمارا، حکومت ہماری، سیم و زر کے انبار ہمارے، دولت ہماری، سب کچھ ہمارا، لیکن اگر یہی کچھ ہونا ہے تو صحیح پھر ہماری معذرت۔ لیکن صحابہ کرام سے جب آقا کریم نے یہ فرمایا تو وہ صحابی عزم و استقلال کا ایک پہاڑ بن گئے۔ کیوں؟ دراصل اس لیے کہ میرے آقا کریم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مثالیں قائم فرمانی تھی، ورنہ آپ نے سوچا کہ وہ ہستی جو اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کیا وہ محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ تو آخر کیا وجہ تھی بیٹھے ہوئے نالین پاک کی مرمت فرما رہے ہیں؟ کوئی سبب ہوگا نا۔ وہ ہستی جو اگر چاہتے تو ان کے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں ہوتی، وہ جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات کھانے کو کچھ نہیں ملا تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ ارے وہ ہستی جو اگر چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا، وہ اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرما رہے ہیں۔ کوئی وجہ ہوگی نا ہماری تربیت کے لیے کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہیں تو زخم بھی لگیں گے نا، دکھ بھی ہوں گے نا، دشمنوں سے پالا بھی پڑے گا نا، چلو میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ اگر کبھی ایسا وقت تمہارے اوپر آئے تو تمہارے ہونٹوں پہ شکایت نہ ہو، بلکہ میری سنت تمہارے سامنے ہو۔
یہ سب ہماری خاطر کیا میرے آقا کریم نے. یارو یہ اپنے اپنے نقطۂ نظر کی بات ہے. معاف کیجئے میں نے تو عرض کیا تھا کہ حضرت میں 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا، لیکن دوستوں نے کہا کہ جی آپ کا 1 گھنٹہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کا دل نہ بیٹھے، میں 1 گھنٹہ نہیں لوں گا پورا، میں 5-10 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں. ادھر موسم کے تیور بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دراصل اپنے اپنے نقطۂ نظر کی بات ہے. وہ ایک مثال بتاتا چلوں، ایک واقعہ سناتا چلوں. ایسا ہوا کہ ایک پاکستانی، اس کو اتفاق سے انگلینڈ کا ویزا مل گیا. ان حالات میں ویزا ملنا بھی لاٹری نکلنے والی بات ہے. وہ وہاں پہ گیا، اس کے پاس پیسے کم تھے، علیحدہ رہائش رکھ نہیں سکتا تھا، تو وہاں پہ وہ ایک انگریز جوڑے کے پاس وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگا. پیئنگ گیسٹ یعنی آپ مہمان تو نہیں ہیں، لیکن مہمان بن گئے ہیں اور مہمان بننے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، پیسے دے کے آپ مہمان بنے ہوئے. ایک دن وہ انگریز جوڑے نے اس سے کہا کہ بھئی آج شام کو اگر آپ نے کہیں نہ جانا ہو تو ہم اپنے بچے کو، ان کا 9-10 سال کا بچہ تھا، اپنے بچے کو گھر چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو مجبوراً ہمیں کوئی انتظام کرنا پڑے گا. اب وہ پاکستانی نے اپنے معاملات دیکھے، اس نے کہا نہیں میں گھر پہ ہوں، آپ تسلی رکھیں، آپ جائیں، کوئی بات نہیں. وہ چلے گئے. ان کے جانے کے بعد اتفاق سے بچے کو پیاس لگی، پانی پینے کچن میں گیا. وہ شیشے کا گلاس تھا، پانی پیتے ہوئے اتفاق سے اس کے ہاتھ سے سلپ ہوا، گرا، ٹوٹ گیا. بچہ گھبرایا، پریشان ہوا. تو ہمارے پاکستانی بھائی نے اس کو تسلی دی، بیٹے پریشان نہ ہو، تمہارے پیرنٹس آئیں گے، والدین آئیں گے نا، ان سے کہہ دینا کہ گلاس انکل سے ٹوٹا ہے. میں بھی اون کر لوں گا، کہہ دوں گا ہاں مجھ سے ٹوٹا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں لا بھی دوں گا نیا گلاس، کیا ہوا. بچے نے کہا اچھا ٹھیک ہے. والدین واپس آئے، گلاس ٹوٹا ہوا دیکھا، پوچھا. بچے نے جو اس کو پٹی پڑھائی تھی اس کو مطابق کہہ دیا گلاس تو انکل سے ٹوٹا ہے. اس نے بھی کہا جی مجھ سے ٹوٹا ہے، فکر نہ کرے، میں نیا گلاس لا دوں گا. بات آئی گئی ہو گئی. اگلے دن صبح منہ اندھیرے کسی نے پاکستانی کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ حیران پریشان، کیا ہوا بھائی؟ دیکھا تو وہ انگریز میاں بیوی کھڑے ہیں. کیا ہوا جناب؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ آپ تو کل رات آ گئے سونے کے لیے، آپ کے جانے کے بعد ہمارا بچہ آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ گلاس آپ سے نہیں اس سے ٹوٹا تھا. تو معاف کیجئے، ہم نے تو آپ کو بہت اچھا شریف آدمی سمجھ کے اپنے پاس جگہ دی تھی، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے غلط شخص ہیں کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے بچہ آپ کے پاس چھوڑ کے گئے اور آپ نے ان چند گھنٹوں میں اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، اور اتنی تھوڑی دیر میں اس کو یہ سبق دے دیا کہ آدمی اپنا قصور کسی دوسرے کے سر تھوپ کے خود بے گناہ بن سکتا ہے. ابھی چند گھنٹے گزرے ہیں تو آپ نے یہ حشر کیا ہے. اگر زیادہ وقت گزرا تو پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے. اپنے گھر میں آپ یہاں سے بوریا بستر گول کیجئے. میں سوچنے لگا کہ وہ پاکستانی بعد میں اپنے گھر والوں یا دوستوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا کہ یار نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے اس کا قصور اپنے سر لے لیا، انہوں نے الٹا مجھے گھر سے ہی نکال دیا. یہ زاویہ نظر کی بات ہے. اگر آپ اللہ والوں کی عظمت اور شان کو ذہن میں بٹھا کے پھر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ان کے شب و روز کو دیکھیں گے، ان کی تعلیمات پر غور کریں گے، تو پھر آپ کو ایک اور منفرد ہستی نظر آئے گی. اور اگر آپ دل کے اندر بغض چھپا کے، تنقید اور اعتراض کی نیت بنا کے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. اعتراض کرنے والوں نے تو میرے آقا کریم کو نہیں بخشا تھا. بس وہ حدیث سنا کے میں آپ کی جان چھوڑ دوں کہ جب میرے آقا کریم ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں پر اسلام کا جب بول بالا ہونے لگا، اسلام پھیلنے لگا، تو کچھ لوگ وہ بھی ہوئے جنہوں نے منافقت کی، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گئے، حقیقتاً مسلمان نہیں تھے. اب یہ منافق جب آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بیٹھتے تو اپنا بغض کا اظہار کرنے کے لیے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کرتے. وہ ہستی جس میں رب کائنات نے عیب پیدا نہیں کیا، اس میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ جی محمد میں یہ عیب ہے، معاذ اللہ محمد میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، یہ کمی، یہ کوتاہی ہے. کچھ عرصے کے بعد انہی میں سے ایک شخص کو ہوش آیا، کہنے لگا کہ یارو ہم بھی عجیب لوگ ہیں، خود کہتے ہیں محمد اور پھر ان میں برائیاں نکالتے ہیں. بھئی محمد تو کہتے اس کو ہیں جس کی بے شمار تعریف کی جائے، جس کی بے حساب تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، تو تعریف عیب کی تو نہیں ہوتی، خرابی کی تو نہیں ہوتی. تو یا تو محمد کہنا چھوڑ دیں یا برائی نکالنا چھوڑ دیں. سوچ سوچ کے کہنے لگے کہ بھئی ہمارے جو دل کا بغض ہے وہ ہمیں چین نہیں لینے دیتا، ہمیں برائیاں تو کرنی ہیں، چلو نام کوئی اور سوچ لیتے ہیں.
انہوں نے مشورہ کر کے معاذ اللہ مذمم کہنا شروع کر دیا. محمد جس کی حد سے زیادہ حمد کی جائے، تعریف کی جائے، مذمم جس کی حد سے زیادہ مذمت کی جائے، برائی کی جائے. اب بڑے اطمینان سے محفلیں سجاتے اور کہتے کہ دیکھا مذمم میں یہ عیب ہے، یہ خرابی، یہ خامی، یہ. جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی. آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا وہ کافر ہیں، وہ دشمن ہیں، انہوں نے تو دشمنی کرنی ہے، لیکن آقا پہلے وہ کم از کم محمد تو کہتے تھے، اب تو انہوں نے مذمم کہنا شروع کر دیا ہے. میرے آقا کریم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مجھے کس خوبصورتی سے میرے دشمنوں کی بد زبانی اور یاوہ گوئی سے محفوظ فرما لیا ہے. وہ مذمت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں کسی مذمم کی، اور دنیا جانتی ہے کہ میں تو محمد ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. تو یارو بات تو نقطہ نظر کی ہے. نصیحت کے 2 جملے سن لیجئے. ایک دفعہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں کوئی سیاسی طور پہ نہیں پوچھ رہا، ہر شخص اپنے حالات دیکھ کے مسئلہ بتائے گا نا. کوئی کہے گا کرپشن سب سے بڑا مسئلہ، کوئی کہے گا مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ، کوئی کہے گا بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ، کوئی کہے گا جی بچیوں کے اچھے رشتے نہیں ملتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ. ہر ایک اپنے حالات کے مطابق جواب دے گا. لیکن میں ان تمام چیزوں کو اگر سم اپ کر دوں، ایک جملے میں سمیٹ دوں، تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے. ہمارا قرار لٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے. سکون چھننے کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. کسی کا سکون چھنا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھنا ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے. کسی کا سکون چھنا ہے غربت کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھنا ہے مال کی فراوانی کی وجہ سے. اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے، ہمارا سکون چھن گیا، ہمیں سکون چاہیے. یہ چھنا ہوا سکون، یہ لٹا ہوا قرار کیسے ملے گا؟ ایک گھسا پٹا پرانا سا لطیفہ ہے. اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ رہنمائی ملے. کچھ نوجوان جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ آدمی ان کے باپ دادا کی عمر کا سڑک پہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے. بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ بیٹے میری سوئی گر گئی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں. نوجوانوں نے سوچا بزرگ آدمی ہے، مدد کرنی چاہیے. اچھا جی ہم مدد کرتے. دیکھا ڈھونڈا، کہیں سوئی نظر نہیں آئی. بابا جی سوئی تو کہیں نہیں ہے، کہاں گری تھی؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹا وہ گھر کے اندر گری تھی. بڑا غصہ آیا. بابا جی خود پاگل ہیں یا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بابا جی یہ کیا مذاق ہے؟ سوئی گری تھی گھر کے اندر اور ڈھونڈتے ہو باہر سڑک پر. بابا جی فرماتے ہیں بیٹے بات یہ ہے کہ گھر میں اندھیرا تھا، لوڈ شیڈنگ تھی، اور سوئی چھوٹی سی چیز ہے، میں بوڑھا آدمی، نظر میری کمزور، میں نے سوچا اس اندھیرے میں وہ سوئی مجھے یہاں تو نہیں ملے گی، چلو سڑک پہ جو اجالا ہے وہاں جا کے دیکھوں شاید مل جائے. وہ بوڑھا بے وقوف تھا، پاگل تھا. سوئی گھر کے اندر گری تھی، ڈھونڈتا باہر تھا. لیکن یارو یہ بتاؤ، یہ سکون اور اطمینان یہ آدمی کے اندر کی چیز ہے یا باہر کی چیز ہے؟ اندر کی چیز ہے. ڈھونڈتے باہر ہیں، کبھی مال میں، دولت میں، زمین میں، جائیداد میں، عہدے میں، منصب میں، طاقت میں، اقتدار میں، حکومت میں، اختیار میں، آل میں، اولاد میں. چیز اندر کی ہے، ڈھونڈتے باہر ہیں، کیسے ملے گی؟ یارو اندر ڈھونڈو وہی ملے گی. لیکن یاد رکھو اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہوگا. تو تمہارے اندر اجالا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ پھر میری مانو تو سرکار کی محبت کی شمع جلا لو اور عشق رسالت کے الاؤ دہکا لو. یہ چھنا ہوا سکون، یہ لٹا ہوا قرار یہیں دل کے آنگن میں مل جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.